الوی صاحب کو میں چاہتا ہوں الوی صاحب سے افسانہ سن لیا جائے، اس لیے کہ صرف کا اس چکر میں قتل کیا جائے، ایک تو نثر افسانہ، تو بجائے یہ کہ داد دی جائے، اور ہم شاعر لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، یعنی بہت بخیل واقع ہوئے ہیں کہ شاعر جتنی دیر پڑھے، شاعر سر ایک ہی برادری ہے، دوسرے کو داد دیتے ہیں، الوی صاحب کو داد چاہیے بھی نہیں۔ یہ تمام اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، داد، کھال، کھجلی، اس سے بچ کے نکل آئے، اسی دن انہوں نے آگ نکالا اور تمام فاسد مادوں کو جلا کر پاک و صاف کر دیا۔ محترم احمد ابراہیم الوی صاحب تمام تر خوبیوں، شرافتوں، تابانیوں کے ساتھ مائک پر، اور آپ لوگ ان کو بہت ہی خلوص کے ساتھ سنیں، تالیوں سے استقبال۔ دماغ پر ان کا افسانہ، کل میں نے ان سے درخواست کی تھی، آج افسانہ تیار، اتنا اللہ ہم کو دماغ دے تو ہم افسانہ نگار بن کے بنیں۔ اس کا عنوان ہے شیشہ تیشہ دل۔ شیشہ تیشہ دل، تیشہ ویسے کہیں تو رضیہ ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے، بس یوں ہی سی معمولی سی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر کام دماغ سے کرتی ہے، مگر اس کی عقل اس کے دماغ پر حاوی رہتی ہے۔ کبھی کبھی کھو جاتی ہے، اداس ہو جاتی ہے، نہ جانے کہاں ڈوب جاتی ہے۔ ایسے میں اس کا دماغ بالکل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ 2 سال ہوئے اس نے سائیکالوجی میں MA کیا ہے، مگر رہی وہی گاؤدی کی گلی، نہ کوئی سلیقہ نہ تمیز۔ وہ اس طرح ہر شام دفتر سے بھاگ کر بس کی کیو میں کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی مرکھئی گائے رسی توڑا کر بھاگ نکلی۔ بڑھتی ہوئی عمر اور تجربہ آدمی کو بہت کچھ سکھا دیا کرتا ہے۔ مزاج شناسی تو تھوڑی بہت ہر ایک کو آ جاتی ہے، مگر رضیہ کا تو آج تک چہروں کو پڑھنا ہی نہیں آیا۔ جب میں بہت اجرت ہوں گا، 20 سال پر چیخ کر آواز دے کر بلائے گی، پاس جاؤ، اس خجلت اور گھبراہٹ کی وجہ پوچھو تو ایسی گمسم جیسے اس نے آواز نہ دی ہو۔ میں غلطی سے تک ہو گیا ہوں، اور بس کیوں میں میرے آگے پیچھے گھنٹوں کھڑی رہتی، بات بھی نہ کرے گی۔ پوچھو آج جلدی چلیے، جواب دے گی ہوں۔ کیا کام کم ہے آج کل؟ ہوں۔ جب دفتر سے جلدی اٹھتی ہوں تب بھی سیدھی گھر ہی جاتی ہوں؟ ہوں۔ احمق لڑکی، چہروں کو تو بالکل پڑھ ہی نہیں پاتی، ایسی MA کر لیا گدھی لڑکی نے۔ وہ اکثر اچانک غائب ہو جاتی ہے، مردوں کو کہیں نہیں نظر آتی۔ دفتر فون کرو، جواب ملتا ہے کہ سیٹ پر نہیں ہے، ابھی کینٹین گئی ہے۔ پھر فون کرو، جواب ملتا ہے شاید باتھ روم گئی ہے۔ جھنجلا کر اسی پہ رکھ دینا پڑتا ہے۔ پھر مدتوں کو پتہ نہیں چلتا اس زمین کی آسمان ہے۔ بس کی کیوں روز لگتی ہے، بگڑتی ہے، ٹوٹتی ہے۔ دھواں شام کو کاروں، بھاری موٹر گاڑیوں کی سرچ لائٹ دھند کو پھاڑ کر رات کا بگل ہو جاتی ہے، مگر وہ کہیں نہیں ملتی۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ ایک مرتبہ اسے چائے پر بلایا تھا۔ دفتر میں اس کی سیٹ میری دیکھی ہوئی ہے، مگر میں نہ اس کے گھر جاتا ہوں اور نہ دفتر۔ مجھے کیا پڑی کہ اس کی فکر کروں۔ میں اس سے پہلے نہیں ملا تھا، وہ خود ہی آ کر مجھ سے ملی تھی۔ شرمائی سی تھکی نظروں کے ساتھ اس نے میرے آپس کو چیک اٹھا کے انگریزی میں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ میں نے حضرت معمول نظر اٹھائے بغیر ہی اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ آئی تو بس اخلاقاً میں نے کرسی کو بیٹھ جانے کو کہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والی کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ صبح سے شام تک ایک سے ایک حسین لڑکیاں مجھ سے ملایا کرتی ہیں، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ کچھ ڈرتی جھجکتی ہوئی کرسی کے کونے پر بیٹھ گئی۔ آمد کا سبب دریافت کرنے پر ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے زیر لب مسکرائی۔ غزل ہے میگزین کے لیے۔ جی میں آیا کہ چل کر کہوں یہاں یہی تو لوگ دینے آتے ہیں، کوئی نوٹ دینے تھوڑی آتا ہے۔ مگر کچھ سمجھ کر میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے لفافہ چاک کر کے غزل نکالی۔ ایڈیٹر کے نام ایک عدد خط کے ساتھ غزل منتخب، غنیمت ہے۔ میں نے سرسری سی نظر میں دیکھ کر اندازہ لگایا، پھر اس کو لفافے میں رکھ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ میگزین ایڈیٹر کو دے دیں، میرا تعلق تو نیوز سے ہے، کوئی خبر تو مجھے بتائیے۔ میگزین ایڈیٹر کہاں ملیں گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کو راستہ دکھانے کے واسطے چپراسی کو بلانے کے لیے گھنٹی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ مجھے روکتے ہوئے بولی، سنیے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی اس کو ان کو دے دیں؟
بات یہ ہے کہ میں ان کو جانتی نہیں. آپ ان کو جانتی نہیں ہیں تو کیا مجھ کو جانتی ہیں؟ میں نے تنزن پوچھا. اس نے بغیر جھجکے یا شرمائے میں برستہ کہا ہاں جی ہاں ایسی بات ہے. آپ جو روز بس کیوں میں نظر آتے ہیں. وہ اٹھ کر چلی گئی. میں نے اخلاقاً چائے کو بھی نہیں پوچھا. بس وہ یوں ہی سے لڑکی تھی. اس نے کوئی تاثر نہ چھوڑا. اندھیرے اجالے میں یا کبھی بھی اس کی شبیہ ابھر کے سامنے نہیں آئی. وہ بس یوں ہی سی لڑکی تھی. بس سو اس کی غزل شائع ہو گئی. میں سمجھا بات ختم ہو گئی. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بات یہیں سے شروع ہوگی. اس نے مجھے شکریہ کا خط لکھا, گھر پر چائے کی دعوت دی. میں نے سب کچھ رسمی سا سمجھ کر ٹال دیا. وہ بس کی کیوں میں ملی اور روز ملتی رہی. ایک دن مجھ سے آگے تھی. اس نے میرا ٹکٹ خرید لیا اور اس طرح میں اس کے گھر پہنچ گیا. اس سے چائے کا خاصا انتظام کر رکھا تھا. شاید پہلے ہی سے مجھے گھر پر لانے کا ارادہ کر لیا تھا. اس نے بڑی طویل گفتگو کی. بغیر دریافت کے ہی اپنی تمام ہسٹری بتا ڈالی, جس میں بعض باتوں سے زیادہ تر سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی. مثلاً کن حالات اس نے ایم اے کیا, پھر ایم اے کرتے ہوئے ریسرچ لیبارٹری میں انچارج کی نوکری میں کرنا منظور کر لیا. اسے یہ سب باتیں بغیر پوچھے بتائی, مگر باوجود اصرار کے اپنی کوئی غزل نہیں سنائی. میں نے جب بھی غزل کے لیے اصرار کیا, اس نے ماں کی موجودگی کا عذر پیش کرتے ہوئے کہا اماں شعر و شاعری پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں یہ کیا طوائفوں کی طرح غیر مردوں کے سامنے گا رہے ہیں. ان کو لاز سمجھاؤ, یہ ایک کلچر کی بات ہے. مگر وہ تو وہی ڈھاک کے تین بات. مگر میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا. اس نے خود ہی کسی دن اپنے دفتر کی کینٹین میں بیٹھ کر کچھ سنانے کا وعدہ کیا اور اس کے لیے مجھے اپنے دفتر آنے کی بڑی اصرار سے دعوت دی. مجھے بڑی حیرت ہوئی. دفتر کی کینٹین میں جہاں ہر طرف چاؤں چاؤں چیخ پکار ہوگی, وہ کیسے غزل سنا سکے گی. مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا میرے دفتر کی کینٹین عام کینٹینوں سے بہت مختلف ہے. بہت صاف ستھری ایئر کنڈیشن ہے, بڑے بڑے نرم صوفے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس وہاں نہیں ہوتا ہے. بیرے چائے کے ٹرے بھی رکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے رکھتے ہیں. چمچوں اور پیانوں کی کھنک بھی نہیں ہوتی. مجھے اس کی غزل سننے سے زیادہ اس کے آفس کی کینٹین دیکھنے کا اشتیاق ہے. ایک دن میرا اشتیاق مجھے وہاں لے بھی گیا. ایک روز قبل وہ مجھ سے دفتر کے کینٹین میں ملنے کا وعدہ لے چکی تھی. پھر بھی دفتر سے چلتے وقت میں نے احتیاطاً قبول کر لیا. اس میں مجھے مجسم دار بنی ملی. اس کے دفتر کی کینٹین اس کے قول کے مطابق شاندار اور اطمینان سے بیٹھ کر بات کرنے کی معقول جگہ نہیں. وہاں کسی محبوبہ کے روبرو پیمانے وفا باندھنے کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آٹے دال کی فکر بھی کی جا سکتی ہے. واقعی آئیڈیل جگہ تھی. چکن پیٹیز, انناس کی خوشبو, پیسٹری اور مہکتی ہوئی تازہ گفتگو سے اس نے میری خاطر توازن کی. میرے اصرار پر اس نے اپنی تازہ غزل بھی سنائی. میں نے محسوس کیا غزل تو نہیں, ہاں اس کا ترنم بڑا زوردار تھا. مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ غزل بغیر ترنم کے پڑھ ہی نہیں سکتی. جیسے اسے خود بھی احساس ہو بس ترنم ہی سب کچھ ہے, غزل تو بس سنی سے. اس دن میں نے اس سے رخصت ہوتے ہوئے پہلی بار کہا آج آپ سے مل کر واقعی بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ آج ہی آپ سے پوری طرح ملاقات ہو سکی. اس نے جواب میں بغیر جھجک کے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا آپ کو اب ہر ملاقات کے بعد یہی احساس ہوگا. میں نے اس سے ہاتھ ملانے کے لیے جھجکا, مگر اس نے اسمارٹ بنتے ہوئے اپنا ہاتھ اور بڑھاتے ہوئے کہا شیک ہینڈ, اوہ نیور مائنڈ اٹ. شیک ہینڈ, اوہ نیور مائنڈ. میں نے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ بڑھایا. گرم ہتھیلیاں بڑا عجیب کیف بخش تھی, وہ بھی عجیب لذت محسوس کر رہی تھی. تبھی کھڑکھڑا کے ہنستی ہوئی بولی میں جب بھی کسی سے ملتی ہوں کھلے دل و دماغ سے ملتی ہوں.
مجھے ان لڑکیوں سے بڑی نفرت ہے جو مردوں کے درمیان اٹھتی بیٹھتی کھاتی پیتی تو ہیں مگر ذرا الگ الگ. اٹس آل نان سینس. چھی یہ بھی کوئی بات ہے؟ کتنی عجیب چیز ہے یہ بھی. میں نے پھر کہا اس نے پھر ملاقات کا یہی تاثر, اس سے بھرپور ملاقات کا یہی تاثر تھا جو میں اپنے ساتھ لے کر لوٹا. میرے دوست والی یاسی کے ایک مصرے کی طرح دن برستے ہوئے پانی کی طرح گزرتے رہے اور اس ساون کی جھڑی کی مانے میرے آگے پیچھے لگی. پہلے دفتر سے واپسی ملتی تھی, پھر دفتر سے جاتے وقت ملنے لگی. گفتگو کا انداز ہمیشہ بڑا استحکامیہ ہوتا. آپ وہ نازک لکھنوی تو جانتے ہی ہوں گے. میں اس کو بخوبی جانتے ہوئے انتہائی ناگواری سے کہتا, کون نازک لکھنوی؟ میں نہیں جانتا. ارے واہ, ابھی کل ہی تو آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا وہ چمڑے والا. میں اس حقارت سے کہتا گویا اس سے پڑھ کر حقارت سے کوئی بات اور ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی شاید چمڑے کا کاروبار کرتا. وہ تنک کر کہنے لگی, چمڑے والا؟ اس کی اتنی بڑی ٹرنری ہے, اچھا شاعر ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس کو کیا ہوا؟ میں معاملہ کا فتویٰ کرنے گیا تو برا حکمانہ کہتی, وہ عجیب آدمی. کیا ہوا؟ کل مشاعرے سے میں ان کے کہنے کو بہت اصرار کرنے پر غاصب ان کی کار پر ان کے ساتھ ہو گئی. پھر میں نے اس نے مجھ سے بڑی غلط باتیں کی. اچھا کیا کہا؟ میں نے مزہ لیتے ہوئے پولیس لہجے میں پوچھا. کہنے لگا عمر گزری جا رہی ہے, وہی ایک جاہل سی عورت کے ساتھ جس کو ماں باپ نے پلے باندھ دیا تھا. نہ وہ مرتی ہے نہ کوئی دوسری ملتی ہے. میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا مگر وہ کہتا ہی چلا گیا. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس سے نجات حاصل کی. وہ ایک پڑھی لکھی خریدے کی بیوی لاؤں. میں پھر بھی کچھ نہ بولی تو وہ خاموش ہو گیا. مگر اس نے بڑی بے تکی بات کہی. کیا کہا؟ کیا؟ میرا سیاق کو چل رہا. بس کیا کہوں, اس نے کہا. پھر تھوڑا سا توقف کر کے بولی. پوچھنے لگا, مس رضیہ آپ شادی کیوں کرے تھے؟ اس کی اس بات پر تن میں آگ سے لگ گئی اور میں نے اس سے کہا, اس سے نازک میں اس قسم کی بےہودہ باتیں پسند نہیں کرتا. بس وہ گڑگڑانے لگا. ٹھیک ہے, یہ مرد کیسے ہوتے ہیں, بس پا جائیں کسی لڑکی کو اکیلا. اس پر میں نے لال پلے تو لہجہ والے کو پوچھا, کیا کہا؟ وہ سرپرا گئی. اوہ سوری میرا مطلب آپ سے نہیں. اس کے بعد وہ بہت عدت میں ہونے کا بہانہ کر کے کھسک کہ اسی میں خیریت تھی. اس سے میرا تعلق اس کے بعد میرا تاثر بھی وہی رہا. کتنی عجیب چیز ہے. بس کیونکہ میں لال پیلے کالے چہروں کے ہجوم میں وہ عرصے تک گم رہی. میں چہروں کو پڑھنے کے عمل پر قائم رہا. اس عمل کے دوران جب کبھی آئینے پر نظر پڑتی اور اپنا چہرہ نظر آتا اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا. میں نے اپنے چہرے کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس پر دھیرے دھیرے گرد کی دبیز زیادہ کرنے لگی. میں ہزاروں چہروں میں اسے نمایاں اور الگ تھلگ رکھنے کی کوشش میں زندگی کے فٹپوت اور پہنچتے مشترک ہجوم کے ہیرے سے بہت پیچھے بالکل آخری سرے پر پہنچ گیا. میرے چہرے پر آیا فکر و تردد نے مجھے یہی تاثر دیا. تبھی میں سنجیدگی سے رضیہ کے بارے میں سوچنے لگا. ایسے ہی ایک دن مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا. ایک دن جب میں نے زمانے کی دھول کی چادر میں اپنے چہرے کی رہی سہی رمق کو بھی مٹتے محسوس کر رہا تھا اور آئینہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا. گھڑی ٹک ٹک کر کے تیز بھاگنے کا اشارہ دے رہی تھی. دھول کی جھونکوں کے ساتھ سینکڑوں سوکھے پتوں کے درمیان رضیہ میرے کمرے میں دندناتی چلی آئی. کئی سوال بیک وقت ذہن میں کر ڈالے. یہ کیسے آ گئی؟ میرا گھر کیسے معلوم ہے؟ بغیر اجازت میں, بغیر جھجک کے, بغیر سلام دعا کے. لیکن اسے کسی بات کی فکر نہ کی. وہ صوفے میں دھس گئی, آنکھیں موند گئی جس سے اسے عرفان حاصل ہو رہا ہے. اچانک کیسے؟ خیریت تو ہے؟ میرا ذہن اسے سوال کر ہی بیٹھا. آپ اپنی خیریت بتائیے. میں تو بالکل ٹھیک ہوں. نہیں, ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہوا مجھے؟ اپنے بارے میں عجیب انکشاف ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. تو میں نے
شاید سے پوچھا کیا ہوا، آپ بیمار ہیں؟ اس نے بڑے اطمینان سے صوفے میں دھستے ہوئے اور آنکھیں بند کیے کہا، مجھے اس عجیب انکشاف سے بڑی حیرت ہوئی، تو کیا بیمار ہوں؟ میں نے اپنے ہی بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی بات سے پوچھا، اب یہ مجھے تھوڑی معلوم ہے، مجھے تو آپ کے آفس سے بس اتنا ہی معلوم ہوا۔ اس نے کہا اور میں سارا معاملہ سمجھ گیا، یا تو اس نے مجھے فون کر کے میرے بارے میں معلوم کیا ہوگا یا پھر خود آفس ہی پہنچ گئی ہوگی، اور چونکہ دفتر سے میں میڈیکل لیو پر ہوں اس لیے دفتر سے یہ جواب ملا کہ میں بیمار ہوں، مگر اس کا میرے گھر کیسے معلوم، مگر اس کو میرا گھر کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال اپنے کا پھر بھی قائم تھا۔ وہ شاید میری الجھن سمجھ گئی۔ میں نے دفتر فون کر کے آپ کا پتہ معلوم کیا تھا، کیونکہ آپ بیمار ہیں نا، اس لیے دیکھنے تو آنا ہی تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نچاتے بڑے عجیب انداز سے کہا، مگر اب تو ٹھیک ہوں، آج تو دفتر جانے کا ارادہ بھی کرتا ہوں، بس حال چال لینے کے لیے۔ قبل اس کے کہ میں اس کو یہ جواب دیتا، اس نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، اس کمرے کے علاوہ اس گھر میں اور بھی کچھ ہے؟ بس ایک برآمدہ نما راہداری، چھوٹا سا صحن، کچن، اٹیچ باتھ روم اور سب ضروری چیزیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن میری بات ختم سے پہلے ہی اس نے پھر ایک سوال جوڑ دیا، یہاں کوئی اور نہیں رہتا؟ اور کون رہے گا؟ کوئی بھی اور، ماں، بہن، بیوی تو خیر آپ کی ہے ہی نہیں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں کر لوں گا۔ کب؟ اس نے آنکھیں کھول کر صوفے کو سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بس کر لوں گا۔ لو میرج؟ اس نے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کے ساتھ پوچھا، چاہے تو لو ہی سمجھ لیں۔ میں نے جوتے کا چشمہ باندھتے ہوئے کہا، مجھ کو چلنے کے لیے تیار دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا آپ کیا سوال کریں، ویسے شاید اس کے بعد اب کوئی سوال تھا بھی نہیں۔ میں نے اس کی مشکل دور کر دی۔ بات یہ ہے مس فوزیہ، میں کمیٹڈ ہوں۔ میری ماں نے دم توڑتے وقت میرا خاندان کی ایک غریب لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا تھا، بیٹا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں اس کو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں دے سکتی، اس لیے مجھے ہر حال میں اپنی ماں کی آرائش کا احترام کرنا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ تو پھر شادی کر ہی لیجیے، اس نے ڈوبتی آواز میں کہا، اور جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ یہ تھی الوی صاحب کی کہانی کا کردار کہ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، اس لیے کہ اتنے پاک دامن لوگ ہوں گے تو وہاں بھی آدمی کے عشق محبت کا وجود جھلس جاتا ہے۔ اس میں آپ بیتی بھی تھی اور جگ بیتی بھی، اور اس میں افسانے کی دنیا سے لے کے اخبار کی دنیا تک کی ساری روایات تھی۔ کبھی الوی صاحب کا بھی موقع ملے الوی صاحب سے ان کا افسانہ خبروں کا کاروبار سنا جائے، بہت اچھا افسانہ ہے، اس میں یہی سب کیفیات ہیں۔ وہ تحریر، وہ شاعری جو آدمی کی زندگی سے دور ہوتی ہے، وہ اس کو سماج سے دور کر دیتی ہے، اس میں کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ الوی صاحب کی خوبی ہے کہ وہ تحریر طویل ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، لیکن اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے، کوئی میسج ہوتا ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے۔ اس کہانی کا بھی پیغام یہ تھا کہ لڑکی جوان ہو، خوبرو ہو یا جیسی بھی ہو، آپ کو مواقع جتنے ہی ملیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دامن کو جھاڑیوں کے درمیان سے بچا کے نکل جائیں تو یہی اہل ایمان کا تقویٰ ہے، یہی ان کا زہد ہے۔ الوی صاحب اپنے دامن کو بچا کے نکل گئے، اور ہم لوگوں نے کہانی کو سنا بھی اور محسوس بھی کیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بزم افسانہ الگ سے قائم کیا جائے، جس میں کہانیاں سنی جائیں، افسانے سنے جائیں، اس پہ گفتگو ہو، اور چند کہانیاں ہوں، گفتگو کرنے والے بھی چند ہوں۔ لیکن یہ جو ہم لوگوں کی میلے ٹھیلے کی شکل کی شاعری ہوتی ہے، اگر خدا خواستہ یہ اور بڑا مشاعرہ ہو تو وہاں تو افسانہ سننے والے ہی افسانہ بن جائیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج کا کمال یہ ہے شمام پیس فاؤنڈیشن کا، شائقین ادب کا، مسعود احمد سوسائٹی کا، کہ ہم نے نثر کو، شاعری کو بہت حد تک ایک پلیٹ فارم پہ ہم لے آئے، اور اب مجبور ہیں شاعر بھی کہ وہ افسانہ سنیں، اور احمد ابراہیم الوی صاحب بھی موجود ہیں کہ ہم لوگوں کی شاعری سنیں۔
تو شاعری سننے کے بعد جب جب ان کو قدرت موقع دیتی ہے وہ بولتے ہیں، اور امید ہے کہ جب کتاب ہماری آئے گی اس بزم کے حوالے سے تو الوی صاحب کا ایک مزید مضمون اس کے اوپر ہوگا۔ الوی صاحب اندر سے شاعر ہیں، یعنی جو محسوسات تھے ان کی تحریر میں وہ سب شاعری والے ہیں۔ ان کے گھر ایک شاعر آئے شفق شاہ چشتی شاہانی تقریباً 30 سال پہلے، انہوں نے ایک نعت پاک کا، ان کو 2 نعت پاک دے گئے اور کہنے لگے میاں میں آپ کے والد کے ساتھ کہوں؟ انہوں نے کہا والد سے شاعری کیا تعلق، آپ دادا کے ساتھ کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن شاعری ٹھیک ٹھاک کیجیے، یہ نعت رسول ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں خوشنما منافق، یہ سب برداشت نہیں ہوگا لانے میں۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا مقطع کہ یہ شفق کی التجا ہے کرم ایسا ہو کہ آقا، یہ شفق کی التجا ہے کرم ایسا ہو کہ آقا، کوئی خوشنما منافق مجھے اب ستا نہ پائے۔ تو الوی صاحب کہنے لگے یہ خوشنما منافق کیا ہے، یہ سب یہاں نہیں چھپے گا آگے میں۔ تو کہنے لگے آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ بھی کچھ کہہ دیجیے۔ کہنے لگے میں نعت کہنے کی جسارت نہیں کر رہا ہوں لیکن شعر سماعت فرمائیے، چائے بیٹھے پی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بسبب زوال دوران، بسبب زوال دوران مجھے ڈر لگا ہوا ہے کوئی خوشنما منافق میری چائے پی نہ جائے۔ تو شاعری تو ہے ان کے اندر لیکن نہیں کرتے، یہ ہم لوگوں کے لیے عافیت ہے، ورنہ شاہدہ بھارتی کا نظم سنا دیں تو سمجھ لیجیے کیا ہوگا۔ شاہدہ صدیقی صاحب بہت ہی مرد مال کیا استاد مال شاعر ہیں، ان کے استاد تسلیم فاروقی دنیا سے نہ جاتے اگر یہ پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ یہ ان کے پاس جاتے تھے، کہنے لگے اقبال صاحب کہنے لگے ان کے ساڑو، کہنے لگے یار شاہدہ آ گئے ہیں؟ کہنے ہاں صاحب، بس شکل زلزلہ آتا ہے، ایسے کہتے ہیں۔ کہنے زلزلہ کیا مطلب؟ کہنے لگے صاحب بطن شمس کی نشست ہے، میرے سونے کا وقت ہے۔ کون ہے شاہدہ؟ آؤ خیریت، میں نے آنکھیں ملی، چشمہ شمہ لگایا، شاہدہ خیریت؟ کہنے لگے استاد بطن شمس جا رہا تھا۔ کہنے کیا قباحت تھی کہ بعد میں آپ سنا دیتے؟ ارے استاد آپ استاد ہیں، آپ کو سنا دوں۔ کہنے بڑھیا، آپ نے عنایت فرمائی، غزل سن لی، چائے وائی پی گئی۔ ہم نے شاہدہ کچھ اور ہے، کہنے کہ 3 نعتیں ہیں، 2 غزلیں ہیں، وہ بھی سنا دی۔ صاحب 2 سگریٹ وہ لائے تھے، 2 ان کی پی گیا، 6 اپنی پی گیا۔ ان کا کاروبار ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے پھر کہنے لگے انہوں نے کہا میں نے بفے سسٹم میں ایک نظم کہی ہے اور ایک میرے گرافی بھی ہے۔ کہنے کتنے بند ہیں؟ کہنے 55۔ کہنے کہ شاعرہ رکھ لو، اب میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ اتنی خوبیوں صلاحیتوں کے شاعر ہو بھائی شاہدہ بھائی۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔